السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہوں گے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ جیسا کہ میری ویڈیو کے سٹارٹ سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو تھمبنیل میں موجود ہے، ڈسکرپشن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈیٹیلز میری، کہ یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایک ایسا ٹاپک جو گزشتہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا میں بہت جو ہے جاری و ساری ہے، اور لوگ اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں، لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور ڈفرینٹ ملکوں میں، ڈفرینٹ شہروں میں، اور جیسے کہ پاکستان میں بھی کئی جگہوں پہ لوگوں کے سوشل ہینڈلز پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، دیگر جگہوں پہ سوشل میڈیا کے پہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ اس ڈیٹیل کو نہیں جانتے، وہاں میں اس سلسلہ میں اس ٹاپک کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں کہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں انڈیا کی ریاست کرناٹک کی، جہاں پہ ایک لڑکی جو کہ ایک طالب علم ہے، ایک کالج میں پڑھتی ہے، جس کا نام ہے مسکان خان بنت جناب حسنین خان صاحب اور حسین خان صاحب، اور وہ ایک سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ وہاں پہ یونیورسٹی میں اپنی کالج میں گئی تھی اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کے لیے، تو وہاں پہ کچھ لڑکوں نے اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی کہ اگر تم نے اندر جانا ہے تو اپنا تم یہ حجاب اتار کے جاؤ۔ تو اس پہ اس لڑکی نے ان کو وہاں پہ ان کے خلاف بات کری، لیکن ان کی بات نہیں مانی۔ تو جب اس نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے اس کے اوپر ایک جو ہے تمام لڑکوں کو، اور کچھ جو کالج کے لڑکے تھے اور کچھ انہوں نے آؤٹ سائڈر کو جمع کرا، اور جس پہ انہوں نے وہاں پہ استغفر اللہ، جے شری رام کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہاں پہ موجود جو اسٹوڈنٹس تھے، جو کہ اس کالج کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ آؤٹ سائڈر لڑکے تھے، ان لوگوں نے ہجوم سا ایک وہاں پہ لگا دیا اس لڑکی کو، جو ہے اس پہ جو ہے کہنا چاہیے کہ حملہ کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم اس کو خوفزدہ کریں، خوفزدہ کر کے اس کو یہاں سے بھگا دیں، اور صرف انہوں نے جو اس کا ٹاپک بنایا وہ اس کا حجاب تھا۔ حجاب کو ٹاپک بنا کے جب اس لڑکی تو میں کیا کہوں گی کہ جی آپ نے جس طرح دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ایک شیرنی کی طرح ان تمام لڑکوں پہ، جو صرف چند لڑکے نہیں تھے، اگر آپ نے مختلف چینلز کے حوالے سے، نیوز چینلز پہ اور فیس بک پہ جو اگر اپنے ویڈیوز دیکھے ہوں گے، تو وہ چند لڑکے نے ایک ہجوم تھا لڑکوں کا، جس کو ایک اکیلی لڑکی نے ایک شیرنی کی طرح بالکل ان کا مقابلہ کیا۔ نہ صرف ان کا مقابلہ کیا، اور وہاں ان سب کے موجودگی میں، جو کہ وہاں پہ موجود ہر بندہ جو ہے جے شیا رام کے نعرے لگا رہا تھا، ان سب کے موجودگی میں، ان سب کے سامنے اس لڑکی نے نہایت جرأت مندانہ انداز میں نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ لڑکی جس کا نام مسکان ہے، اس نے جب اپنے بیان میں بتایا لوگوں کو کہ جی، کہ لوگوں نے جب اس سے پوچھا کہ جی آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس نے ہی یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ اپنے دیگر انٹرویوز میں بتایا کہ میں جب اسائنمنٹ سبمٹ کروانے وہاں جا رہی تھی، تو ان لڑکوں نے، جو کہ نہ صرف اس کالج کے تھے بلکہ انہوں نے آؤٹ سائڈر لڑکوں کو بھی جمع کیا، پری پیڈ پلان کے تحت انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو ڈرانے کی کوشش کی۔ انڈیا کی ریاست میں، جو کہ یہ واقعہ جو ہوا تھا انڈیا کی ریاست کرناٹک میں ہوا تھا، لیکن گزشتہ کافی مہینوں سے ہم سوشل میڈیا پہ کافی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں، نیوز چینلز پہ دیکھ رہے ہیں کہ حجاب کو لے کے گزشتہ کافی مہینوں سے ایک جو ہے جنگ چھڑی ہوئی ہے، جس کا اصل مقصد مسلمان اور ہندوؤں میں فساد کروانا ہے۔ اور وہاں کی گورنمنٹ، جو سب کچھ یہاں ہو رہا ہے، وہاں کی کورٹ میں بھی اس طرح کے کافی کیسز چل رہے ہیں، وہاں کی آئین کی حوالے سے بھی کافی جو ہے معاملات اس کے وہاں پہ چل رہے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ وہاں کی گورنمنٹ بالکل بری طریقے سے سوئی ہوئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کے سر کٹیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، صرف اور صرف مسلمان ہندو مذہب کو جو ہے بیس بنا کے یہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے اس کا بیس بنایا گیا حجاب کو، اور اصل مقصد جو ہے ان کا یہ ہے کہ جی مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں فساد کروایا جائے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ آج سے ہی نہیں، گزشتہ کافی عرصے سے سب یہ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، انڈیا کو بھی پتہ ہے اور ہم مسلمان بھی جانتے ہیں کہ انڈیا کی جو زمین ہے، جب اگر وہاں پہ کوئی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو وہاں کے صرف لوگ ہی نہیں، وہاں کی زمین بھی کانپ جاتی ہے۔ اور اسی ڈر اور اسی خوف کی وجہ سے حجاب کی آڑ لے کر مسلمان اور ہندوؤں کے خلاف جو ہے فسادات کرانے کی بالکل کوشش کی جا رہی ہے۔
جب وہاں پہ جو اس کے کالج میں اس حجاب کو ایک بیس بنایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ یہ لڑکی نے اگر اسائنمنٹ اپنا سبمٹ کروانا ہے تو یہ حجاب اتار کے جائے، جبکہ لڑکی نے اپنا یہ بھی بیان دیا ہے کہ جب ہم وہاں پڑھنے جاتے ہیں، جس یونیورسٹی میں ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں، تو ہم ڈپارٹمنٹ میں کلاس میں جانے سے پہلے اپنا جو حجاب ہے، اپنا جو عبایا ہے، وہ ہم اتار دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس چیز کے ہوتے ہوئے بھی ان لڑکوں نے اس کو جو ہے یونیورسٹی کے اندر جانے کی، کالج میں اندر جانے کی اجازت نہیں دی کہ ہم اس کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ یہاں مجھے مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بیان میں کہ اسلام جو ہے جنگ کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر جنگ کے میدان میں تمہیں اترنا پڑ جائے تو بس پھر ایک شیر کی طرح تم نے اس کو کا مقابلہ کرنا ہو۔ بالکل یہاں اب جو میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو مجھے بھی اس وقت ان کا وہ بیان کا جو الفاظ ہیں وہ اس وقت یاد آئے کہ جس طرح سے مولانا طارق مسعود صاحب نے اپنے بیان میں کہا تھا، تو وہ لڑکی بھی بالکل اکیلی نہتی لڑکی تھی، جس نے اتنے سارے سینکڑوں جو ہے لوگوں کا اکیلا مقابلہ کیا، اور جو ہے اکیلی بالکل شیرنی کی طرح وہ ڈٹی رہی اپنے مقام پہ، وہاں سے ہلی نہیں، اور نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگاتی۔ حجاب عورت کی شناخت ہے، جہاں وہاں پہ جس یونیورسٹی میں یہ معاملہ ہوا ہے، وہاں پہ جو لڑکیاں حجاب کر کے آتی ہیں، ان کو صرف اور صرف حجاب کی بنیاد بنا کر ان کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ان کا جو تعلیمی سسٹم ہے وہ بالکل برباد ہو جائے، وہ اپنی کسی بھی قسم کی جو ہے سرگرمیوں میں حصہ نہ لے سکیں، اسپیشلی اپنی تعلیم کو برباد کر لیں۔ تو اور یہاں وہ یہ بھی کہا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے یہ کہ اگر سے تم کو پردہ کرنا ہے تو تم پاکستان جاؤ۔ بالکل پاکستان میں بھی یہی حال ہے، لیکن الحمدللہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اگر جو لڑکیاں یا جو عورتیں حجاب کرتی ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے، جو لڑکیاں جو عورتیں حجاب نہیں کرتی تو یہ ان کی مرضی ہے، لیکن یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو عورت حجاب کرتی ہے وہ اب نارمل ہے یا جو عورت حجاب نہیں کرتی وہ نارمل ہے۔ حجاب کسی صورت میں بھی ہماری کسی بھی قسم کی ترقی میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا، کسی بھی قسم کی، کیونکہ یہاں ہمارے پاس صرف ایک نہیں، ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ میرا مقصد یہاں پہ کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے کہ جی آپ پردہ کیوں نہیں کرتی یا آپ پردہ کرتی ہیں، یا پھر اسے کہ حجاب کو لازمی حجاب کرنا چاہیے آپ کو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میرا قطعی مقصد نہیں ہے، لیکن ہمارا جو حجاب ہے ہماری کسی بھی قسم کی کامیابی میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا۔ حجاب کرنے سے نہ تو ہماری زبان خاموش ہوتی ہے اور نہ ہی ہماری سوچ بدلتی ہے۔ اگر یہ دماغ سر کے اوپر ہم نے اپنی ایک چادر لی ہے، اپنا سر ہم نے ڈھانپا ہے، تو اس کا مقصد قطعی یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے اس سر کو ڈھانکنے کی وجہ سے ہمارا دماغ جو ہے ڈھک گیا، ہماری سوچ بدل گئی ہے، ہمارا زبان ہماری خاموش ہو کی، بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسی لاکھوں مسلمان عورتوں کی مثالیں موجود ہیں جو کہ ماشاء اللہ الحمدللہ حجاب کرتی ہیں، جس میں سب سے پہلے آپ کی آتی ہیں جناب ہماری جو کیپٹن جو ہے ہماری شہناز لغاری خاتون اول پائلٹ ہیں، جو حجاب کر کے جہاز اڑاتی ہیں، ان کا حجاب کسی صورت میں بھی ان کی پرواز کو کسی صورت میں بھی نہیں روک سکا اور وہ کامیاب ہو گئی۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے جو ایک مثال آئی تھی کہ جی لڑکی ہے، یہ تقریباً میرے خیال سے لاہور کی ہے یا فیصل آباد کی ہے، مجھے اس وقت یہاں اتنی سی ڈیٹیل اس کی پتہ نہیں۔ 18 گولڈ میڈل اس نے حاصل کرے گولڈ کے، اور جو کہ ماشاءاللہ حجاب کرتی ہے۔ تو یہاں بات صرف یہ ہے کہ سمجھانے کا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو حجاب ہے کسی صورت بھی ہماری اس جو ہے ہماری کامیابی کے جو ہے اگینسٹ نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہماری کامیابی کی آڑ نہیں بن سکتا، ہماری کامیابی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ایسی ہیں جو کہ حجابی خواتین ہیں اور جو کہ کسی طور پہ کسی سے بھی کم نہیں ہیں، ان کا معاشرے میں ایک مقام ہے، اور الحمدللہ کامیاب مثال ہے ہمارے لیے حجابی خواتین جو ہے، ان کے معاشرے میں ایک اچھا مقام ہے۔ ماشاءاللہ وہ جاب بھی کر رہی ہیں، ماشاءاللہ سے وہ اپنا گھر بھی چلا رہی ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے حجابی خواتین عورتوں کی قابلیت کا جو اندازہ ہے ان کے کپڑوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت کا تعلق جو ہے اس کے کپڑوں سے نہیں ہے۔ اگر عورت کامیاب نہیں ہو سکتی یا ایک عورت کامیاب ہو گئی ہے تو اس کے کسی صورت میں بھی اس کا حجاب اس کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہاں بات جو ہے صرف 1.5 گز کے کپڑے کی نہیں ہے جس سے ہم حجاب بناتے ہیں، یہاں بات صرف 4 گز کے عبایا کی نہیں ہے جس سے ہم عبایا پہنتے ہیں، یہاں بات ہے صرف اس محبت کی، اس چاہت کی جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں، جو رب کی ہم سے ہے اور ہم اپنے رب سے کرتے ہیں۔ سلام پیش کرتی ہوں اپنی اس بہادر بہن کو، اس بہادر لڑکی کو جس نے ان تمام لڑکوں کے ساتھ، ان تمام جنگلی، میں تو یہاں جنگلی جانور ہی کہوں گی، جنہوں نے اس طرح سے اس کو جو ہے بالکل ڈرانے کی کوشش کی، اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن وہ اکیلی نہتی لڑکی
ان تمام لوگوں پہ بھاری ہو گئی ایک بالکل شیرنی کی طرح۔ تو سلام پیش کرتی ہوں میں اپنے اس ملک کی ہر بیٹی کی طرف سے، اپنے اس ملک کی ہر ایک بہن کی طرف سے، اپنے اس ملک کی ہر ماں کی طرف سے، کہ جس ماں کی وہ بیٹی ہے، سلام کرتی ہوں میں اس ماں کو، سلام پیش کرتی ہوں میں اس بہن کو جس نے ان تمام لوگوں کا ایک شیرنی کی طرح اکیلے مقابلہ کیا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اسی طرح سے نڈر ہو کے بالکل بہادری کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ اپنے دین کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے دین کی حفاظت فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو میں یہاں ختم کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔